آپ نے موٹر سائیکل پہ اتنے لمبے سفر کیے اور وہ بھی اکیلے، کیا آپ کو ڈر نہیں لگا؟ میرا شوق تھا کہ میں سفر کروں گا اور بائک پہ کروں گا۔ اب سوچتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے، لیکن جب سفر پہ میں نکل جاتا ہوں پھر ڈر جو ہے وہ رفع ہو جاتا ہے، چاہے میں اکیلا ہی ہوں۔ میری روحی کا راہی کتاب میں رات روحی کے آسمان تلے ایک باب ہے، اور وہاں پہ میں نے کھلے آسمان تلے رات گزاری ہے۔ میں ہان گڑھ کے رستے پہ مڑا ہوں اور میں نے بائک کے ساتھ اپنے پیروں کے چپو چلانے سٹارٹ کیے۔ بائک کا ٹائر گھومتا تھا لیکن سفر جو تھا وہ طے نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہیں پہ وہ ریت اڑاتا تھا اور میں وہاں پہ پھنس چکا تھا۔ پانی بھی ختم ہو چکا تھا اور فروری میں جو چولستان کا دن تھا وہ یہاں کے کوئی مئی جون کے برابر ہو چکا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی رحمان خالد۔ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بنیادی طور پہ ایک مصنف ہیں۔ ان کی 2 کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ انہوں نے موٹر سائیکل پہ بہت دور دور سفر کیا اور پھر اس سفر کو سفر نامے کی صورت میں لکھا۔ آئیے ان سے ملتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کیا ایسے فیکٹرز تھے جنہوں نے ان کو مجبور کیا کہ یہ اتنا لمبا سفر کریں بغیر کسی ڈر خوف کے، اور بائک پہ سفر کر کے اپنا شوق بھی پورا کریں اور سفر نامے بھی لکھیں۔ بہت بہت شکریہ فلک شیر باجوہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ریئل اسٹیٹ کا بزنس کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بائک رائڈنگ کا شوق تھا، تو یہ شوق کب اس نوعیت پہ پہنچا کہ آپ نے سوچا میں لکھوں اور سفر نامے لکھوں؟ یہ سارا سفر کیسے شروع ہوا اور کیسے آپ ایک مصنف بنے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے اس پلیٹ فارم پہ ریپرزینٹ کرنے کا آپ نے موقع دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی چیز جب بہت زیادہ دب جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ ابھر کے سامنے آتی ہے۔ جی، مجھے اسکول ڈیز میں اجازت نہیں تھی کہ میں کوئی اسکول کی یا کالج ڈیز میں کوئی کالج کی ٹرپ بھی جوائن کر سکوں۔ جی، میرا شوق تھا کہ میں سفر کروں گا اور بائک پہ کروں گا۔ جی، جب میں پروفیشنل لائف میں آیا تو والد صاحب کی طرف سے مجھے آپشنز تھے کہ تم اپنا کیریئر باہر کے کسی ملک جا کے بھی شروع کرنا چاہو تو کر لو۔ اچھا، لیکن چونکہ میرا شوق تھا کہ میں اپنا پاکستان، اپنا ملک دیکھنا چاہتا تھا، اس کو لے کر میں نے پاکستان میں ہی اپنا کام سٹارٹ کیا۔ آبویسلی میں ریئل اسٹیٹ کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ میں نے کام کا آغاز کیا، آغاز کے بعد جب کام ایک فلو پہ آ گیا، جی، ٹھیک ہے، تو پھر میں نے اپنے شوق کو جو ہے نا وہ ایک عمل کی صورت دینا شروع کی۔ ٹھیک ہے، تو اس کا آبویسلی پہلا سٹیپ ہے آپ نے بائک خریدنی ہوتی ہے۔ بائک خریدی اور میرا بچپن سے ایک یہ شوق تھا کہ کوئی بھی روڈ پہ جاتے ہوئے مجھے مضافات بڑی اچھی لگتی تھیں۔ کوئی پک ڈنڈی ہے، اچھا، میرا شوق تھا کہ اس پک ڈنڈی کے آخر پہ کیا ہے وہ دیکھوں۔ جی، ٹھیک ہے، اور موٹر سائیکلنگ کی طرف آنے کی وجہ بھی یہی تھی۔ اچھا، میں موٹر سائیکلوں کو منی ایس یو وی کہتا ہوں اچھا، کہ آپ کا یہ ایک درمیانے بندے کے لیے ایس یو وی ہے۔ جہاں کسی جیپ نے جانا ہے، جی، بلکہ جیپ نے نہیں بھی جانا تو موٹر سائیکل نے آپ کو وہاں پہ لے جانا۔ ٹھیک ہے، مجھے بہت زیادہ ایکسپلور کرنے کا اس پہ جو ہے وہ چانس ملتا ہے، اس وجہ سے میں موٹر سائیکل کی طرف کے یہ موڈ آف ٹریولنگ میں نے اسی وجہ سے چوز کیا۔ ٹھیک ہے جی، تو موٹر سائیکل ٹریولنگ کے بعد جیسے جیسے میں نے ایکسپلوریشن سٹارٹ کی ویسے ویسے ایک در کھلا پھر آگے 100 در کھلتے ہیں۔ جی، ایک چیز ملی، جیسے کہ میرے بچپن میں میرے ذہن میں تھا کہ میں ایک ایسا وقت ہوگا کہ سب کچھ دیکھ لوں گا۔ ٹھیک ہے، جیسے جیسے میں ٹریولنگ کر رہا ہوں مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میں نے تو کچھ ابھی دیکھا ہی نہیں ہے، آگے سے نئے نئے راستے کھل رہے ہیں۔ تو اسی لیے موٹر سائیکل کا جو سفر ہے یہ سٹارٹ ہے اور میں کر رہا ہوں۔ آگے اس کو لے کر کتاب کا جو سلسلہ شروع ہوا، کتاب کا پہلے تو مجھے لکھنے کا کوئی ایسا نہیں تھا کہ میں اس کو اپنے سفر کو کتاب کی صورت دوں گا۔
جب یہ ٹریولنگ ایسی ایسی جگہوں پہ گئی جو کہ ڈاکومنٹڈ نہیں تھیں، جی جن کا عمومی طور پہ عام میڈیا پہ ذکر نہیں ملتا، ایسی جگہ ایکسپلور کی، مجھے لگا جیسے میرے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا، جی ٹھیک ہے، جیسے کسی جوری کو کوئی ہیرا مل جائے۔ پھر اس کو میں نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ کتاب کی صورت میں نے دینے کا یہ عمل جو ہے وہ سٹارٹ کیا، ٹھیک ہے۔ تو سفر نامہ جو ہے وہ آبویسلی مجھے پڑھنا بھی اچھا لگتا ہے، اور میں نے سفر نامے کی صورت ہی اپنے تجربات کو پیش کیا ہے۔ سر، آپ نے موٹر سائیکل پہ اتنے لمبے سفر کیے اور وہ بھی اکیلے، کیا آپ کو ڈر نہیں لگا؟ جب میں نے یہ موٹر سائیکلنگ شروع کی تھی، سب سے پہلے میرے پاس آپشن تھا کہ میں کوئی گروپ جوائن کر لوں موٹر سائیکل کا، لیکن میں نے گروپ نہ جوائن کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جن راستوں پہ میں چلنا چاہتا تھا وہاں پہ گروپ نہیں چل سکتا تھا۔ جی، اس میں آپ کو پسپائی کا بھی ڈر ہوتا ہے، آپ کی منزل پر نہ پہنچنے کا بھی ڈر ہوتا ہے، ساتھیوں کے ساتھ چھوٹ جانے کا بھی ڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اتنے ڈر میں نے آپ کو گنوا دیے ہیں۔ میں نے کوئی موٹر سائیکلنگ کا گروپ جوائن نہیں کیا اس والے۔ جو دوسرا آپ کا مین، بلکہ یہی جو کویشچن ہے آپ کا کہ ڈر موٹر سائیکل اکیلے سفر کرنے میں، اس کی اکیلے شروع کرنے کی وجہ یہی تھی کہ چونکہ میں نے موٹر سائیکلنگ سٹارٹ کی تھی، کسی ایکسپیرینس جو تھا اس کے ساتھ میں نہیں لگا تھا کہ ڈر کی وجہ سے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو اور وہ کوئی تمسخر نہ بن جائے میرا، ٹھیک ہے۔ جب آپ گھر سے نکل جاتے ہیں، جی ٹھیک ہے، سب سے زیادہ جو آپ کو سفر ایک چیز سکھاتا ہے، وہ میں اپنے تجربات جو میں موٹر سائیکلنگ میں کر بھی چکا ہوں، وہ اب سوچتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے، لیکن جب سفر پہ میں نکل جاتا ہوں پھر ڈر جو ہے وہ رفع ہو جاتا ہے، چاہے میں اکیلا ہی ہوں۔ میری روحی کا راہی کتاب میں رات روحی کے آسمان تلے جی ایک باب ہے، جہاں مجھے کھلے چولستان میں، جی ٹھیک ہے، آپ کے مطلب 50-60 مربع کلومیٹر آپ کے دائرے میں کچھ بھی نہیں ہے، جی ٹھیک ہے، وہاں رات ہو گئی۔ موٹر سائیکل چلا چلا کے میں اتنا تھک گیا، اتنا ایگزاسٹ ہو گیا کہ مجھے کچھ نہیں مل رہا تھا کہ میں کہاں رات گزاروں، مطلب میں کوئی 12 اور 4 16 گھنٹے سے بائک چلا رہا تھا، اور وہاں پہ میں نے کھلے آسمان تلے رات گزاری ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بڑا ایک ایسا تجربہ تھا جسے میں اب سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میں نے کیسے کر لیا ہے، لیکن وہ جو چونکہ میں اس سفر میں تھا، اور سفر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک انسان کو بہادر بنا دیتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ سفر وسیلہ ہے سفر، اور بڑا کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آدمی میں کوئی فیصلہ کرنے کی طاقت اور کچھ آگے بڑھنے کی طاقت اور اس طرح کی بڑی اچھی پازیٹیو جو ہے وہ انرجی آتی ہے آپ سفر کریں تو۔ سر، یہ جو آپ نے کتاب لکھی، یہ آپ نے دوران سفر لکھی یا واپس آنے کے بعد اس کو تسلی سے بیٹھ کے تحریر کیا؟ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ میری سفر میں جو میں مشاہدات کرتا ہوں، جی، بڑی خواہش ہوتی ہے کہ کاش ان کو میں دوران سفر ہی ورک کر سکوں، اچھا، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، بالکل، ٹھیک ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ موٹر سائیکل ٹریولنگ میں آپ اتنا تھک جاتے ہیں کہ آپ رات کو اگر کیمپنگ نہیں بھی کر رہے، آپ کسی ہوٹل میں بھی کوئی کریٹیوٹی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے نیند پوری کرنی ہوتی ہے فار نیکسٹ ڈے۔ اس کے لیے آج کے دور میں سب سے زیادہ جو یوٹیلیٹی بن چکی ہے وہ آپ کا موبائل۔ اس میں آپ کسی بھی جگہ کی تصویر بنا لیتے ہیں، آپ اس کے متعلق کوئی موضوعات ہیں آپ کے ذہن میں وہ آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ لکھنے کے لیے وہاں پہ آپ کوئی بھی چیز سپوز آپ نے دیکھی ہے یونیک سی، ٹھیک ہے، اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں، ڈائری کی بجائے موبائل میں کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس ڈائری بھی ہوتی ہے جس پہ میں پوائنٹس لکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ دین آفٹر جب میں نے وہ سارے سفر کو کیا ہوتا ہے، سفر کے بعد کم از کم کوئی 1 مہینہ تو میں سفر کے ہینگ اوور میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے، اتنا وہ میں انجوائے کر چکا ہوتا ہوں۔ تو اس کے بعد میں پھر لکھنے بیٹھتا ہوں تو وہ سارے مشاہدات جو ہیں وہ اسی کیفیت میں جا کے جو ہے نا میں ان کو ورک کرتا ہوں، اور مجھے اتنا ہی مزہ آتا ہے جتنا مزہ مجھے سفر کرتے ہوئے آتا ہے۔
سر آپ نے لکھنے سے پہلے کن کن مصنف حضرات کی تحریروں کو پڑھا یا ان کی کتابوں کو پڑھا جن کو پڑھ کے آپ کے اندر یہ تحریک پیدا ہوئی کہ یار میں نے بھی لکھنا ہے؟ وہ کون لوگ تھے؟ میں ٹو بی آنیسٹ تو مجھے کسی لکھاری سے لکھنے کی تحریک نہیں ملی. جی ٹھیک ہے. کتاب جو ہے جب ہم بچے تھے تو تبھی سے سنتے آ رہے ہیں کہ کتابوں کی آخری صدی ہے. جی کتابوں کی کوئی آخری صدی نہیں. کتابیں تا قیامت قائم رہیں گی اور اس شکل میں ہارڈ شکل میں قائم رہیں گی. جی آپ کے موبائل میں بھی میرے موبائل میں بھی 20 کتابیں ڈاؤن لوڈ ہوں گی، ایسے ہی ہے. لیکن ہم کوئی کتاب مکمل نہیں پڑھ پاتے. جی ٹھیک ہے. اس فارم میں PDF فارم میں یا ڈیجیٹل فارم میں جی. کتاب کو کتابی صورت میں ہی ہم مکمل پڑھ پاتے ہیں. ایسے ہی. ٹھیک ہے. تو کتاب لکھنے کا جہاں تک شوق ہے، جب میں نے اپنے سفر کو اتنا دلچسپ پایا جی کہ یار مجھے بڑا مزہ آیا ہے. جی ٹھیک ہے. تو مجھے یہ چاہیے کہ میں اس کو ورک کروں. ٹھیک ہے. اور جو احساسات میرے تھے وہ آگے جو قاری ہیں ان تک بھی پہنچیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بندے کو بھی میری کتاب پڑھ کے سفر کی تحریک ملتی ہے تو میں کامیاب ہوں، کامیاب مصنف ہوں. ٹھیک ہے. سر آپ کی اب تک کون کون سی کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں؟ جی بالکل. 1 سال قبل پہلی کتاب کلاش یاترا جی کے نام سے منظر عام پہ آئی. وہ کلاش ضلع چترال اور اس کے مضافات کے متعلق ہے. وہ میرا سولو ٹریول تھا اور اس میں نے وہ چلم جوست کے جو دن تھے کلاش میں، ان دنوں میں وہ میں نے سفر کیا تھا. تو کلاشیوں کے جو ریچولز ہیں، رسوم و رواج ہیں، ان کے متعلق ہے. کلاش میں میرے جو شب و روز گزرے ان کے جو ان کا حوال ہے اس میں، اور اس کے علاوہ چترال، گرم چشمہ، مدکلشٹ اور اس طرح جو ذیلی وادیاں ہیں ان کا سارا ذکر ہے. جی ٹھیک ہے. اور اس میں بھی بڑا ایک دلچسپ بات میرے ذہن میں آ گیا. جب میں واپسی کے سفر پہ تھا تو رات میں وہاں پہ، اب سارا کچھ میں یہاں پہ اوپن تو نہیں کر سکتا، رات میں کافی ایسے میرے ساتھ مشاہدات اور تجربات ہوئے جو بڑے یونیک تھے. ٹھیک ہے. تو پہاڑوں میں تو اسی سال میں یہ کتاب جو ہے اس کو میں نے 2 سفروں میں مکمل کیا. کلاش یاترا لکھنے سے پہلے یہ کتاب روحی کراہی میں آدھی لکھ چکا تھا. اچھا. ٹھیک ہے. اب جب آدھی لکھ چکا تھا اور لکھ کر تحقیق کی اس پہ تو مزید چیزیں بڑی سامنے آتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ کہتے ہیں یار اگر آپ نے سپوز 10 چیزیں ان میں سے 8 ایکسپلور کر لی ہیں، 2 آپ کے سامنے آئی ہیں، آپ 2 کو نہ چھوڑیں. اچھا. میں نے پھر دوسرا سفر کیا اس کا. اچھا. ٹھیک ہے. 2019 کی سردیوں میں سفر کیا، پھر 2020 کی سردیوں میں سفر کیا. ان 2 سفروں کے بعد یہ پھر کتاب آئی ہے روحی کراہی. ٹھیک ہے. تو یہ دوسری کتاب ہے جی. 1 سال قبل اور سال بعد یہی آئے گی. مطلب ایک پہلی کتاب کے آنے کے سال کے اندر ہی میری دوسری کتاب بھی آ گئی ہے. اور اس میں یہ بھی ایڈ کرتا چلوں کہ میں بذات خود سمجھتا ہوں کہ اگر میری پہلی کتاب کو احباب قاریوں کی جانب سے پذیرائی نہ ملتی، ٹھیک ہے، تو میں یہ دوسری کتاب سال کے اندر میں بھی یہ نکالتا ہی نہ. ٹھیک ہے. تو آبویسلی جو میرے قاری ہیں یہ میں انہیں کو ہی میں ان کو شاباش دیتا ہوں کہ جنہوں نے میری کتاب کامیاب بھی کروائی ہے اور پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے دلچسپ قرار دیا اور دوبارہ بھی اسے خرید رہے ہیں. سر کتاب لکھنے کا شوق تو اپنی جگہ، لیکن سردیوں میں موٹر سائیکل پہ اتنا لمبا سفر کرنا بہت مشکل تو پیش آئی ہوگی آپ کو. اس میں سردیوں میں مشکل بالکل پیش اس حوالے سے نہیں ہے جتنی ہم یہاں پہ بیٹھے سمجھ رہے ہیں. جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آپ کے پاس پراپر گلوز ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے پاس جیکٹس ہیں. اور پھر وہ جب آپ ذہن بنا لیتے ہیں نا کہ آئی ایم آؤٹ آف مائی کمفرٹ زون، جی ٹھیک ہے، آدھی مشکلات آپ کی ویسے ہی حل ہو جاتی ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. تو سردی کو لے کے کوئی مشکل نہیں مجھے پیش آئی. ٹھیک ہے. بلکہ ہر جو چیلنج مجھے پیش آیا اسے میں نے ایک ایڈونچر کے طور پہ کیا. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے میں کوئی اتنی وہ نہیں کہوں گا کہ مجھے اس میں بائکنگ میں سردی کی وجہ سے کوئی مشکلات پیش آئی ہوں. بالکل نہیں. کچھ منازل پہ پہنچتے ہوئے مجھے ضرور بائکنگ میں
مشکلات پیش آئیں، بعض جگہ میں اپنے فیصلے میں پچھتایا بھی، جی اور اس کا میں نے منوان ذکر بھی کیا ہے، اس کتاب میں کیا ہے جی ٹھیک ہے۔ اب چونکہ پہاڑوں کی بائکنگ ایک اور سٹائل کی ہے، ریت کی بائکنگ اور سٹائل کی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو مجھے ریت میں بائک چلاتے ہوئے بعض جگہ جہاں میں پہنچا ہوں بڑی زیادہ مشکلات پیش آئیں، تو اس کا میں نے ذکر کیا ہے، میں پھنس بھی گیا تھا۔ سر خان گڑھ کا سفر آپ کا ایک بڑا یادگار سفر ہے، بالکل، اس کے بارے میں ناظرین کو تھوڑا سا بتائیے۔ خان گڑھ قلعہ بالکل یہ روہی میں چولستان میں یہ آ جاتا ہے بارڈر کے قریب، جو انڈیا پاکستان ہے، آگے پھر بجنوٹ فورٹ ہے، اور آگے بارڈر کے بعد وہ بھارت کی جو ہے راجستھانی ریاستیں۔ خان گڑھ کا جو سفر تھا اس میں راستے پہ کوئی 1.5 فٹ مجھے ریت ملی۔ جی میں آپ کو تھوڑا سا آخر سے جو ہے نا وہ بتاتا ہوں۔ میں خان گڑھ کے راستے پہ مڑا ہوں، جی اور میں نے بائک کے ساتھ اپنے پیروں کے چپو چلانے سٹارٹ کیے۔ اس سفر میں پچھتا رہا تھا بہت زیادہ کہ میں نے بائک کو کیوں اس راستے پہ لایا۔ بائک کا ٹائر گھومتا تھا لیکن سفر جو تھا وہ طے نہیں ہو پا رہا تھا، وہیں پہ وہ ریت اڑاتا تھا اور میں وہاں پہ پھنس چکا تھا۔ ایٹ دی اینڈ جب بائک پھنس گئی اتنی، میرے پاس پانی بھی کم تھا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کی روتا پانی کیوں کم تھا وہ کتاب میں درج ہے، ٹھیک ہے، کہ مجھے پانی کہاں سے مل سکتا تھا، لیکن جلدی میں نہیں لیا کچھ۔ وہاں پہ مجھے رینجرز والوں نے روک دیا، اور کیسے ان سے ترلا منت کر کے میں نے کہا کہ مجھے آگے جانے دو، وہ داستان اس میں ہے۔ پانی بھی ختم ہو چکا تھا، اور فروری 2019 میں جو چولستان کا دن تھا وہ یہاں کے کوئی مئی جون کے برابر ہو چکا تھا، ٹھیک ہے۔ ایٹ دی اینڈ آدھے سفر میں مجھے بائک کو وہیں پہ چھوڑ کے پیدل اس فورٹ کی جانب جانا پڑا۔ اس میں نے منوان کتاب میں بھی وہ درج کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب میں بائک کو واپس لایا تو آئی واز نیئر ٹو ڈیتھ، ٹھیک ہے، وہ تجربہ بھی اس میں ہے، اسی لیے میں اس کو اپنے سفر کا مشکل ترین ہوں۔ اس میں میری جو کمزوریاں ہیں وہ میں نے اس میں درج کی ہیں، جی کہ بہتر ہو سکتا تھا اگر یہ ان چیزوں کا میں خیال رکھتا، سامان اور دیگر بائک کے ٹائرز کا تھا، اور کچھ ناتجربہ کاری تھی وہاں پہ۔ تو وہ ایک بڑا دلچسپ سفر تھا میرا، ٹھیک ہے۔ خان گڑھ کا قلعہ جو کیا تھا اس میں بہت مشکلات پیش آئی تھیں۔ سر قاسم علی شاہ صاحب کی کتابوں سے تو آپ واقف ہوں گے، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں آپ کیا رائے دیں گے؟ ان کے شخصیت آبویسلی قاسم علی شاہ صاحب پاکستان میں بڑا ہی نوبل کام کر رہے ہیں، جی وہ عوام کو موٹیویشن دے رہے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ موٹیویشن کیا ہے؟ آپ کہیں پہ رک جاتے ہیں، جی ٹھیک ہے، آپ کو آگے چلا دیتی ہے موٹیویشن، جی ٹھیک ہے۔ میں نے اس پہ ایک باب، میں نے اس کو کتابی شکل تو نہیں دی، ہمارے معاشرے میں عمومی طور پہ موٹیویشن اور اس طرح کو اس لحاظ سے نہیں لیا جاتا جس طرح باہر کے ملکوں میں لیا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں قاسم علی شاہ صاحب نے بڑا ایک نوبل کام سٹارٹ کیا ہے، اور اس وقت جو انہوں نے نام کمایا ہے وہ ان کی محنت کی وجہ سے ہے، جی ٹھیک ہے۔ ایسے کئی لیکچرز ہیں جن کے مطلب ان کے سن کے میری اپنی زندگی میں بڑی اچھی مثبت تبدیلیاں آئی ہیں، ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آبویسلی ان کے لیکچرز بڑے اچھے ہیں۔ سر بہت سارے لوگ لکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کو ڈائریکشن نہیں ملتی، ایسے لوگوں کو آپ کیا نصیحت کریں گے؟ ہاں، یہ آپ کا دلچسپ سوال ہے۔ ایسے لوگوں کو جو لوگ لکھنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تو ایک لکھاری کا ڈر ہے کہ میں کسی ناقد یا تنقید نگار کا شکار نہ ہو جاؤں۔ میں اگر کوئی بونگی لکھ دیتا ہوں جسے وہ خود سمجھتا ہے حالانکہ ہوتی نہیں ہے، تو اس کا کیا رزلٹ نکلے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو وہی بات وہ شاہ صاحب والی کہ آپ کو کچھ بننے کے لیے یہ ذہن سے نکالنا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، بالکل لوگوں کا کام کہنا۔ جی لکھاری آپ بننا چاہتے ہیں، اس میں نو ڈاؤٹ کہ آپ کی سٹڈی جو ہے، آپ نے کافی کچھ پڑھا ہے، کافی لکھاریوں کو پڑھا ہے، لیکن آپ کا جو اپنا آپ ہے نا وہ آپ کا قائم ہو،
تو پھر آپ وہ اس کو ورک کر دیں، اس کو لکھیں، ٹھیک ہے. تو اس کو اپنے جو بھی، چاہے آپ افسانہ لکھ رہے ہیں، ناول لکھ رہے ہیں، سفر نامہ لکھ رہے ہیں، اس کو آپ ورک کریں. تو آپ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا آپ کا یہ تجربہ رہے گا. لیکن اگر آپ کتابیں پڑھ کے انہی کی ڈگر پہ آگے چلیں گے اور انہی کی چھاپ جو ہے وہ آگے منتقل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ بے شک نہ لکھیں، ٹھیک ہے. آپ لکھیں اور جو آپ کے اندر ہے، جو آپ کی پرسنالٹی ہے، جو آپ کی کریٹیوٹی ہے، جی وہ آپ ورک کریں، ٹھیک ہے. آپ کا زمانے کو کچھ نیا دے کے جائیں. بالکل. بہت بہت شکریہ فلک شیر باجوہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ نے روحی کا راہی کے بارے میں بڑی ڈیٹیل میں گفتگو سنی اور آپ کے اندر ایک سسپینس بھی کریٹ ہوا ہوگا کہ ہم اس کتاب کو جلد سے جلد پڑھیں. جو لوگ لکھنا چاہتے ہیں اور لکھنے کی طرف آنا چاہتے ہیں اور جن لوگوں کو سفر نامے پڑھنے کا شوق ہے، ان کے لیے انٹرویو بہت مفید ثابت ہوگا. اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. شکریہ.